بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراخی رزق کے اسباب کے متعلق ہماری اس سے پہلی ویڈیو میں 3 اسباب بیان کیے گئے تھے، جس میں سب سے پہلے تقوی تھا، دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد تھا، اور تیسرے نمبر پر صبح کے وقت یعنی فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 اسباب اور بتائیں گے جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان 3 اسباب کو بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ رزق میں فراخی ہوگی۔ رزق کی فراخی کے لیے چوتھا سبب وہ صلہ رحمی کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کسی خاندان اور کسی گھر والے افراد آپس میں صلہ رحمی یعنی حسن و سلوک کرتے ہوں تو اللہ ان پر رزق جاری فرما دیتے ہیں، یعنی فراخی رزق نصیب فرماتے ہیں، اور وہ تمام افراد اللہ عز و جل کی حفاظت میں بھی ہوتے ہیں۔ حدیث میں ایک عجیب نکتے کا ذکر ہے جو نہایت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جس گھر اور خاندان کے افراد کا ایک دوسرے سے تعلق اچھا ہو اور ان کے آپس میں خوش اخلاقی اور محبت والے تعلقات قائم ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی طور پر 2 قسم کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلا، انہیں کشادہ رزق نصیب فرماتے ہیں، دوسرا وہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف آفات، بیماریوں، دشمنوں کے شر، فساد مچانے والوں کی تکلیف اور آپس کے اختلافات اور جھگڑوں سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں قابل احترام ہوتے ہیں۔ وسعت رزق کا 5واں سبب وہ کام کاج اور محنت کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر اور پاکیزہ رزق جو انسان کھاتا ہے وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو رزق کے سلسلے میں دیگر لوگوں پر بھروسہ کر کے بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنا رزق کمانے کے لیے خود بھی محنت کرنی چاہیے۔ تورات میں بھی حلال مال کمانے اور اپنے ہاتھ سے اور اپنی محنت و مشقت سے رزق حاصل کرنے کی ترغیب مذکور ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ولید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات قابل اعتماد طریقے سے پہنچی ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنے ہاتھوں کو حرکت دے یعنی کام کاج کر، میں تیرے لیے رزق کا بہت بڑا دروازہ کھول دوں گا، اور تو میرے احکامات کی اطاعت کر، میں تیری ضروریات اور مصلحتوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ چھٹا سبب جو فراخی رزق کے متعلق بیان کیا گیا ہے وہ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، بس تم رزق اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو یعنی اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیز قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیدا کرنا اور زندگی اور موت دینا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور اس بات میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتا، اسی طرح رزق بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور اس میں بھی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص محتاج ہو اور اس نے اپنی حاجت اور ناداری کو لوگوں کے سامنے رکھا یعنی ان پر اعتماد و بھروسہ کیا، سو اس کی محتاجی اور ناداری کبھی بھی ختم نہ ہوگی، اور جو شخص محتاج ہوا اور اس نے اللہ کی مدد اور نصرت سے اسے دور کرنا چاہا تو ان قریب اللہ اسے رزق عاجل یعنی جلدی سے یا رزق عاجل یعنی دیر سے نصیب فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص تنگ دست یا محتاج ہو اور پھر اس نے اپنی غربت اور حاجت کو لوگوں سے چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اسی سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ لازماً اس کے لیے 1 سال تک رزق حلال کا دروازہ کھول دیں گے۔
دعا کے متعلق کئی وظائف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ اگر معاشی تنگی ہو اور فقر کا خوف و اندیشہ ہو تو دعا کا اہتمام کیجیے، فقر اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں: یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ ان الفاظ کو اپنے دعاؤں میں شامل کیجیے اور اللہ سے مدد طلب کیجیے۔ تو معزز ناظرین، ہم ان اسباب کو اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ عنقریب اللہ رزق کے دروازے اور وسعت کے دروازے کھول دیں گے۔